بوٹے شاہ ہیں جناب، یہ بیری شاہ جناب، ایک ککر شاہ رہی، ایک قالین شاہ، یہ جناب مدد دے سن، یہ مدد نہیں دے سکتے. مدد دیسی تے او بندہ دیسی جڑا اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر سکتا ہے کہ میرے مالک اس سے کرم فرما. یہ مدد بندے مقبول دی. بندہ مقبول خود بھی ڈائریکٹ نہیں دے سکتا کہ آپ یوں کہیں جناب کہ کسی کو آپ نے کہا پی صاحب ماں پتر دو، پی صاحب کن پتر دے سن؟ پتر تو اللہ دینا ہے جی. یہ غلط خیالات ہیں کہ پیر صاحب آپ کی مدد کریں گے. پیر صاحب دعا کر سکتے ہیں، اور دعا یاد کریں رکھیں کہ یہ سب سے بڑی تقدیر ٹالنے والی چیز ہے دعا. رسالت میں آپ نے خود دعا کی، نہ حضور نے کوئی تویز دیا ثابت کرے آپ، نہ حضور جن کٹے، نہ صحابہ جن کٹے. کیا اس دور جن مر گئے؟ اس نے چڑیلا نہیں پہنی آئی ہیں؟ تابعین، صحابہ اور ان سارے کا دور آپ دیکھ لیں، کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوا سنت رسول کے. سنت رسول کے بغیر کوئی چیز نہیں ملے گی. آپ جو کملی والے نے کیا ہے ان 300 سال میں حضور کا کامل اتباع کیا گیا. یہ جتنا دور زمانہ ہوتا گیا اتنے بچ بڑھنے آئے، اور یہ مکرے تھے، فراڈی تھے، جو چمائیاں چیزاں چائیاں چمائیاں بارے بچ آ رہی جی. تو ہوں اسا بھی جناب کیا ہو جی، اسا جب تک نہ منو تھی اہل سنت نہیں. اللہ نہ واسطہ نے انہاں چیزاں مننے والا اہل سنت نہیں نے. یہ جتنی 50,000 چیز وہ ایک دو تو ہوئے نہ بندہ کسی کی عزت کرے، یہ 50,000 بندے کی جنگ کون سانپ سکنا ہے؟ ایک دم سجدہ دے کے تھی فارغ نہیں ہو سکتے ہو. اللہ نال بندہ پوری نہیں پا سکنا. اتنی مخلوق تو پھر کتوں سر کا ڈالنا ہے، کتوں سر کا ڈالنا ہے. سارے تھی پوری پا سکتے ہو؟ نہیں پا سکنا کوئی. اس واسطے ایک دا دروازہ پکڑو، ایک دماغ نے، ایک وجود ہے تھوڑا. میں ایک توجہ کرا رہا، ایک ایک بندے دا ایک ایک وجود ہے نا. بولو تھوڑے دل وچ اندر سینے دے وچ ایک دل ہے یا دو؟ چیک کرا کے جو ویسے ایک ہے نا. وجود بھی تھوڑا ایک ہے، سوچ بھی تھوڑی ایک ہے، ہر چیز تھوڑی ایک ہے، تھوڑے ایک وجود ایک ہے، تے تھوڑا معبود بھی پھر ایک ہی ہونا چاہیے. ایک ہی وجہ کہ تسی ساریا چیزاں ایک ہو، ایک وجود بھی تھوڑے سب کچھ ہے. تے پھر ایک وجود کے سامنے آؤ نا. 50-60 ہزار وجود سامنے کے رکھے ہے. تساں اس نو بھی چکتے پے ہو، اس نو بھی چکتے پے ہو. کتنے خدا تو بنائے؟ کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس سے ڈرتے ہیں، کبھی اس پیر صاحب سے ڈر کے، کبھی اس نے کہا جس نے مجھ پر طویل کر دیا ہو اللہ نہ نے میں پیرا نے کار جمیا. میں جاننا کوئی طویل کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن نے فرمایا ہے وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ جتنے جادوگر ہیں اگر میں تکلیف کسی کو پہنچانا چاہتا ہوں تو میں پہنچاتا ہوں، ان کو میں آگے کر دیتا ہوں. تم لکھ دو اس پر یہ کرو، اثر میرے حکم سے ہوتا ہے. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. قرآن پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ہاتھ چاہو سارے ہے بھی نا. یہ میں قرآن نہیں آیت پڑھ کی دی نہیں. پوچھو آپ کو تکو کیڑی صورت آئے تھے کہ جادوگر ضرر نہیں دے سکتے الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر. یہ قرآن ہے. یعنی جیڑا جادوگر تانوں تویز کرسی اگاں مغز کھا بندے نہ سر گولڈے شریف اتنے بھی ہے کوئی اتنے بھی پتہ نہیں کتوں بلا پہ گئی. جناب میرے تے جادو ہو گئے. وہ کیوں جادو ہے؟ وہ تین کو کھ نہیں، کو منہ متھا بھی تین ایڈا کوئی نہیں جس تو ایڈا سونا ہو میں بس شکلیا ایڈی شہ بھی کوئی نہیں، مال دولت بھی تین کو کوئی نہیں، پیسہ تیلا تین کو کوئی نہیں. وہ کم بس کسی کیوں کر کے طویل کیتا ہے؟ مت ماری اس نے باقی طویل کا چھوڑا. ہوں شک کون کٹے؟ چلو جی پھرو جی کیوں پھرنا. اگو پھر ماشاء اللہ سنے اتنے بیٹھے فراڈی یہ اگو کتاباں کھول کے آ رہے باقی بہت بڑا یہ تو مرنے تو بغیر کھلنا ہی نہیں ہے جڑے گاڈ ایک پائی ہے. وہ سارے گھوڑے کی تماشا یہ بننا ہے.
کہ پیسے اچکے لوگ باہر جا کے دیں اے جی 100 روپیہ 500 روپیہ ایک گل دسنے نا کہ تدا یہ تمیز ہوا ہے یہ تو اتنے رکھنا تو ہوں یہ جناب اتنے اتارا بھی دسو اگے گولڈ شریف چ ایسے خبیث ہوں پیسے آپ رکھ کے تے سکا الٹا سا نا خرچ کرانے سے لنگر ہی پیش ہونے روٹی کھا رہے پیسے آپ چاہ کے تے میں آنا ہونا مکے پیسے انہیں کہ دینا کہ جی چاہ کے دین مکے پھر انہوں کو بناؤ تھی اللہ واسطے نہیں روٹی کھا جلو مکے چلو ایسے سمجھے لوگ اتنا ظلم کر دیں لوگوں نے جی تے دنیا دوڑی اللہ فرما رہا ہے کہ وما ہم نہ مر جائے ساحرین جادو کرنے والے ہیں جی یہ جادو کرنے والے کوئی ضرر نہیں دے سکنے یعنی شرط نہیں جمے کتنے اللہ بہتن اللہ اگر کسی کا نقصان پہنچے کوئی سوئیاں چبنی ہیں کسی ہیں کوئی تکلیف ہونی ہے فرمایا میں دینا پیا جس طرح میں لوگوں کو نفع دوانا بندیاں میں بندیاں کو نقصان نہیں دوانا نفع نفع تسا دسو جادوگر کدے نفع دیتا ہے تسا نفع تو تسا نہیں دینے تے نقصان ہی تسا دینے نفع اور لوگ دینے نقصان یہ خاص طبقہ ہے انہیں جن مسخر کیتے ہونے بدروما بنیا وہ ساری تفصیلیں پھر کسی نے دسا اس عمل کرا کے یہ کرتے ہیں لیکن عمل اسی پر یہ کر سکتے ہیں یا اثر انداز ہوگا جس کو اللہ عذاب دینا چاہتا ہے دنیا میں سمجھ آئی جڑا اللہ کو دور ہو سی جڑا نماز نہ پڑھتی جڑا روزہ نہیں کسی تلاوت قرآن کی نہیں کی ایسے ڈنڈ پانے ہونے جناب اصل لینج ہو گیا وہ تو کدے قرآن نہ منہ نہیں تکیا نماز تو کدے پڑھی نہیں اللہ تے بھروسہ کیتا نہیں کدے تے جو ذرا کو نسل عاملہ دا ہے جو میں کہ ساری عمر اٹھنا پیر بھی آوے میں نہیں ہوا تو میں تو ساری تقدیر نہ بدل سکنا میں لکھ کے دینا پیسہ دینا نے تو لٹاؤ پہ اگلے تو ساتھ چکر دے کے بدھ بڑھا کے لٹنے پہ زنانیاں بھی تو مردہ بھی دینے دیتی آؤ لیکن انشاءاللہ کم نہیں ہونا گا تھوڑا میں لکھ کے دینا نہیں ہونا سوال ہی نہیں پیدا ہونا کیونکہ فرمایا تو اللہ تے ایمان ہی نہیں رہا تو انہوں لوگوں تے ایمان رہ گیا ہے نصیر الدین صاحب تے ایمان ہو گیا جو ایک کرسن جناب ہوئی جو سی میری کی حیثیت ہے تیری کی حیثیت ہے مالک سے بھروسہ کر مالک نہیں بارگاہ وجہ وما ہم بزارین تو اس آیت سے کیا ثابت ہوا کہ جو آپ کو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے قرآن یہ کہہ رہے ہیں تو پھر آخری جملہ توجہ طلب مسئلہ ہے خلاصہ دے کر آپ کو ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں آپ کو میں ایک عقیدہ دے کر جا رہا ہوں کیا کہ آپ پھر اب میں مانتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جادو بھی کرتے ہیں لوگ بدرو ہوں اس قسم کی چیزوں کو کہ وہ عملیات میں ہوتے ہیں اس کا ثبوت آتا ہے کتابوں میں لیکن بجائے آپ کسی عامل کے پاس جانے کے اس پر پیسہ خراب کرنے کے اسے پیسہ منت سماجت لائنوں میں لگنے کے آپ یا دو صورتیں یا تو سیدھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے دو نماز پڑھ کے اس کی بارگاہ میں کہ مالک تیرا ارشاد ہے کہ تو مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ مالک تو مجھ سے ناراض ہے میرے حالات خراب ہو گئے میرے یہ ہو رہا ہے میرا وہ ہو رہا ہے مجھے معاف فرما میں اس وقت تک تیرے چوکٹ سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک مجھے کوئی معافی نامہ نہیں ملے گا مجھے کوئی نشانی دکھا رونا آپ شروع کر دیں ہے جی کبھی تو دروازہ کھلے گا کبھی تو مالک مانے گا بندے کا کام ہے رونا عرض کرنا آپ کا کام ہے میرا کام ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کسی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو کسی مرد کامل کے پاس جاؤ عامل کے پاس نہ جاؤ کامل کے پاس جاؤ کامل کے پاس جاؤ جو آپ کو اللہ کا راستہ بتائے آپ پر جو تکلیف ہے اس کے یعنی جو اس کے حل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ آپ کو بتائیں اس آدمی کے پاس جائیں جس کی باتوں سے پھر ایک سچے ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے آدمی کی
یہ بھی سن لیں کہ جو وہ بات کرے گا وہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور آپ کا ذہن مانے گا. یہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. اور بڑے سے بڑا آدمی لے آئیں، اگر وہ بات کر رہا ہے تو ایویں چبل مار رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، اندر اور کوئی رکھا ہے تو باہر اور بیان کر رہا ہے. جو فضیلتیں بھی بیان جس کی بھی کریں آپ کے دل میں نہیں اترے گی. ایس کنو پاسو تو ایس کنو کٹ دے سو. جب انسان کی جب تک نیت ٹھیک نہ ہو، میری نیت ٹھیک نہ ہو، آپ کی نہ ہو، تو اس کی بارگاہ میں نہ وہ کوئی نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ کوئی خطاب قبول ہوتا ہے، نہ کوئی چیز قبول ہوتی ہے. تو